بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ سبا شروع ہوتی ہے. یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور جو سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ بحث عقائد اور ایمانیات کی ہے، کیونکہ بنیاد رکھی جا رہی تھی اسلام کی، اور اس میں بنیادی بات عقائد اور ایمانیات ہیں. تو مکی صورتوں میں زیادہ عظمت الہی، ذات الہی، صفات الہی، آخرت، ایمانیات و عقائد کی باتیں ہیں. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. سب تعریف، سب خوبیاں، سب کمالات اللہ ہی کو سزاوار ہیں. اس لیے کہ ساری مخلوق اسی کی ہے، اسی نے پیدا فرمائی، اسی کی ملکیت ہے، اسی کے تصرف میں ہے. جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے وہی کر سکتا ہے. جس کو جیسا رکھے یہ اسی کے دستے قدرت میں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں سب اس کا ہے. جب تک یہ عالم قائم ہے کسی شے پر دوسرے کی کوئی ملکیت نہیں. اللہ کریم نے یہ دار دنیا بنایا، چیزیں
انسان کے حوالے کی اس لیے کہ اسے اپنا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کسی ہستی کا مقرر کیا ہوا نامزد کردہ شخص ہوتا ہے جو اس کی ملکیت میں اس کی طرف سے اسی کے احکام نافذ کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ نوع انسانی کو، بنی آدم کو خلافت دی۔ خلافت سے مراد یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں، اس کی مخلوق میں تصرف کرے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق، اسی کی پسند کو نافذ کرنے کا مکلف ہے۔ جب چیزیں انسان کے تصرف میں آئیں تو اس نے سمجھا یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، اور ساری زندگی میرا میرا کرتا رہا اور سب کچھ چھوڑ کے چل دیا، اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ زمینیں، جائیدادیں، جاگیریں، مملکت، بادشاہتیں، محلات، قلعے، گاڑیاں، موٹریں، ہوائی جہاز، یہ میرا، یہ میرا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑے بڑے متمول اور بڑے بڑے صاحب حیثیت اور بڑے بڑے لیڈران کرام جنہوں نے ملک پر حکومتیں کی، میتیں ان کی بھی ہم نے ایدی ایمبولینسز پر خدا واسطے کی گاڑیوں پر جاتی دیکھی۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنے کتنے خود سر لوگ، کتنے کتنے منظور لوگ، کتنے کتنے بڑے حاکم، کتنے بڑے بڑے لیڈر۔ جب دم نکلا تو لوگوں نے فی سبیل اللہ چلنے والی گاڑیوں پر ان کی میتیں ادھر ادھر لے جائی۔ تو سب اللہ کا ہے۔ انسان کو وقتی طور پر اس نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجے، اور یہی اس کی آزمائش ہے کہ اگر میری کائنات میں میری مخلوق چیزوں کو استعمال کرتا ہے، میرے حکم کے مطابق کرتا ہے، تو اسے اور انعام سے نوازا جائے گا اور جنت میں جگہ دی جائے گی۔ لیکن اگر کائنات میں عارضی ملکیت مل جائے تو پھر میری ملکیت کو چیلنج کر دیتا ہے کہ یہ تیرا تو نہیں خدایا، سب کچھ میرا ہے، ان پر تیری مرضی نافذ نہیں کروں گا، اپنی نافذ کروں گا، تو باغی قرار پائے گا اور بغاوت کی سزا جہنم ہے۔ یہی انسان کی آزمائش ہے، اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں، سادہ سی بات ہے۔ کائنات میں حصول رزق کے، حصول ملکیت کے اللہ نے ذرائع بنائے، وہ جائز ذرائع استعمال کرنا عبادت ہے۔ دولت کا، دنیا کی چیزوں کا، مال کا ہونا حلال اور جائز ذرائع سے عبادت ہے۔ جائز اور حلال ذرائع پہ یعنی اللہ کا مال ہے، اس کی پسند کے مطابق کمانا بھی اس کی اطاعت اور عبادت ہے، اس کی پسند پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ جب اس بات سے اس کا تھوڑا سا ذہن ہٹا اور وہ سمجھنے لگا یہ ہر چیز میری ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، تو گویا اس نے اللہ جل شانہ کی حاکمیت کو چیلنج کر دیا اور باغی ہو۔ میرا ہے، میں جیسے چاہوں لے لوں، جس سے چھین لوں، جیسے چوری کر لوں، رشوت لے لوں، جہاں چاہوں خرچ کروں۔ مطلب مقابلے میں آ گیا، پھر وہ سزا پائے گا۔ اور پھر مزے کی بات ہے کہ انسان کو تو چیزوں کے حقائق کا پتہ ہی نہیں۔ وہ ایک چیز منافع کے لیے خریدتا ہے، وہ اسے نقصان دے جاتی۔
ایک چیز لطف لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے کھاتا ہے، اس سے بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ جس کی ملکیت ہے اللہ رب العزت، وہ حکمت والے بھی ہیں، وہ الحکیم الخبیر، اور ہر بات سے آگاہ بھی ہیں۔ انسان دعوے تو ملکیت کے کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ چیز فائدہ دے گی یا نقصان دے گی۔ وہ حقیقی مالک ہے، اس کی حکمت ہے۔ وقتی طور پر ملکیت انسانوں کو دی، یا کسی کو کچھ دیتا ہے یا لے لیتا ہے، یا اس میں کیا تصرف کرتا ہے، لیکن اسے ہر بات کا علم ہے، خبر ہے، اس سے وہ خبیر ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں اس سے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ جانتا ہے۔ زمین کیا ہے؟ بے شمار چھوٹے چھوٹے ذروں کا انبوہ ہے، بے شمار چھوٹے چھوٹے ذروں۔ اب ان ذروں پہ سورج کی گرمی کا کیا اثر ہوتا ہے، چاند کی روشنی کا کیا اثر ہوتا ہے، بارش کا قطرہ کس کس ذرے تک پہنچتا ہے، کیا اثرات مرتب کرتا ہے، مختلف سیاروں کی جو ہے توجہات اور نظر نہ آنے والی شعاعیں وہ خاک کے ایک ایک ذرے میں کیا تبدیلی کر رہی ہیں، کس طرح ذرے تبدیل ہو کر نباتات بنتے ہیں، جمادات بنتے ہیں، پتھر بنتے ہیں، سونا بنتے ہیں، چاندی بنتے ہیں، ہیرے جواہرات بنتے ہیں تو وہ سارے خاکی ذرات ہیں۔ کس چیز سے ان میں کیا تبدیلی آئی، کب کیا تھے، پھر کہاں کہاں سے گزر کر کیا بن گئے، یہ سارا تو اللہ جانتا۔ بلکہ فرمایا یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ ایک ایک شعاع، ایک ایک ریز ستارے یا سیارے کی ہوا کا ایک ایک جھونکا، اس کے اثرات، مختلف گیسز، اس سے ذرات میں تبدیلیاں، ان سے کیا کیا تعمیر ہوتا ہے، کون سے ذرے کتنی تبدیلیوں کے بعد انسانی غذا میں بدل جاتے ہیں، کوئی پھل بن جاتا ہے، کوئی غلہ بن جاتا ہے، پھر وہ کس کس راستے سے، کن مارکیٹوں سے، کن واسطوں سے ہوتے ہوئے، کتنے دکانداروں کے ہاتھ سے گزرتے ہوئے اس بندے تک جا پہنچتے ہیں جس کے وجود کا حصہ ہے۔ کہاں سے ان چیزوں کو چلاتا ہے، کہاں پہنچاتا ہے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ خود انسان کو علم نہیں ہے کہ کون سا ذرہ کل اس کے وجود کا حصہ بنے گا، کون سا ذرہ اس کی غذا بنے گا یا مشروب بنے گا، لیکن اللہ کو سب پتہ ہے۔ وما یخرج منہا، زمین سے جو نکلتا ہے، یعنی وہی ذرات۔ اب یہ سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے اس کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے، اس میں بھی منفی مثبت بجلی بھی ہے، اور اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اور اس کے اندر اپنی ایک آبادی ہے، جسے انسان نے پھاڑنے کی کوشش کی تو ایٹم بم بن گیا۔ ایک ذرہ انسان نے پھاڑا تو ایٹم بن گیا۔ ان ذرات کو اگر مالک الملک پھاڑ دے تو کوئی چیز بچے گی؟ کوئی گن سکتا ہے خاکی ذرات کتنے ہیں، کتنے ایٹم بم پھٹیں گے؟ ستارے سیارے یہ تو آسمان تک کو اڑا کے رکھ دے۔ تو گویا ہر بندہ بے شمار جو گنے نہیں جا سکتے ان ایٹم بموں پہ زندگی بسر کر رہا ہے، ہر ذرے میں جو ایٹم بم ہے۔
تو فرمایا وہ تو جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، کس شعاع، کس ریز، کس کیمیکل کی کیا اثر ہے، کس ذرے میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، وہ کیا بن کے زمین سے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، وہ خود اس کی قدرت سے ہی بنتا ہے۔ ایک لمحے میں کتنے ذرے کتنی چیزوں میں تبدیل ہوتے ہیں، اور کیا کیا زمین سے باہر نکلتا ہے، کہاں سے پھول نکلتے ہیں، گھاس نکلتی ہے، فصلیں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، چشمے نکلتے ہیں، کتنے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، دھاتیں، لوہا، تانبا، پیتل، کہاں کہاں کون کون ذرہ کیسے کیسے تبدیل ہو کر کیا بنتا ہے اور کیا بن کے نکلتا ہے، یہ سب اس کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اسے یہ بھی خبر ہے کہ آسمان سے کیا کیا نازل ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، احکام نازل ہوتے ہیں، برساتیں آتی ہیں، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، کیا کیا برکات نازل ہوتی ہیں، کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا احکام، سب اس کے علم میں ہے۔ وما یعرج فیہا، اور واپس آسمانوں کو کیا جاتا ہے، اتنی بسیط کائنات بسا کر اس پر سب سے اعلیٰ مرتبہ انسان کو دے دیا اور انسان کو مکلف ٹھہرایا، اب وہ انسان کیا کر کے بھیجتا ہے اوپر، اتنی نعمتیں زمین سے بھی، آسمانوں سے بھی، فضا سے بھی کھا کر، صحت، مال، زندگی، بے پناہ نعمتیں پا کر، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کا کردار اوپر کیا بن کر جاتا ہے، کیا چیزیں آسمان کی طرف جیسے اللہ کریم کے علم ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، لیکن وہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسانی کرداروں پہ ہوتا تو دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں، گناہ، جرائم، نافرمانیاں، وہ سب برداشت کرتا ہے، وہ حلیم ہے اور وہ رحیم ہے، رحم فرماتا ہے، اور الغفور ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ان گنت خطاؤں اور گناہوں کے بعد بھی اگر انسان کو ہوش آ جائے، اس کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، تو وہ بخشنے والا بھی ہے۔ وہ بے شمار گناہ بخش دیتا ہے، آنے واحد میں معاف کر دیتا ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، کافر کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی قیامت وغیرہ نہیں آئے گی۔ کون سی قیامت، پیدا ہوئے، مر گئے، زمین میں رویدگی ہوئی، گل سڑ گئی، پتھر ٹوٹ گئے، کہیں دریا تھے وہ سوکھ گئے، کہیں خشکی تھی وہاں دریا بن گئے، کہیں پہاڑ تھے وہ گر گئے، اڑ گئے، چٹیل میدان ہو گئے، کئی میدانوں میں ٹیلے نکل آئے، کبھی کہیں سمندر تھا آج وہاں خشکی ہے، کبھی کہیں خشکی تھی آج وہاں سمندر ہے۔ یہ ساری چیزیں اتنی تبدیلیوں کے بعد پھر کون سی قیامت؟ بدن انسانی گل سڑ گئے، مٹی کے ریزوں میں تبدیل ہو گئے، مٹی کھا گئی انہیں، جانور کھا گئے، جل گئے، آگ میں کہاں گئے۔ تو کافر کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی قیامت نہ آئے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ کریم نے اس کا، فرمایا میرے حبیب نے فرما دیجئے میرے پروردگار کی قسم، میرے رب کی قسم، قل بلا و ربی، انہیں فرما دیجئے بے شک آئے گی، اور اس پر میں اللہ کی، میں رب کی قسم کھاتا ہوں۔ رب صفاتی نام ہے۔ یہ ساری تخلیقات ربوبیت ہی کا کارخانہ سجایا ہوا ہے، اور فرمایا سارے اس کارگہ حیات میں دیکھ لو، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔
ہر کام، ہر شے، ہر چیز کے بننے کا کوئی مقصد، کوئی نتیجہ ہے، اور یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ کوئی چیز بیکار پیدا نہ کی جائے۔ جو آدمی بھی اگر کوئی کاریگر ہے تو وہ بیکار چیزیں بناتا ہے تو اسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ کوئی ایک کیل بھی بناتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام آئے گی۔ کوئی دنیا کا بنانے والا مخلوق، انسان بھی کوئی چیز بے مقصد بناتا ہے؟ کوئی ادنا سی چیز بھی بنائے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ فلاں ضرورت۔ تو جس رب العالمین نے اتنی کائنات بسا دی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی کائنات بے نتیجہ، اس کا نتیجہ ہوگا، اور وہی نتیجہ ہی قیامت کہلاتا ہے۔ تو فرمایا ان سے کہہ دیجئے کل بلا، بے شک قیامت آئے گی، وربی، میرے رب کی قسم، یعنی شان ربوبیت اس پہ گواہ ہے۔ پیدا کرنے والی کی تخلیق جو کرنے والے کا یہ عمل اس پہ گواہ ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہوگا، یہ بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ اس لیے کہتے ہیں یہاں ربوبیت کی، رب کے نام کی قسم کھائی گئی کیونکہ اس کی ربوبیت اس پہ گواہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ قسم صرف رب کی کھائی جائے گی جو ہر چیز پہ شاہد، گواہ اور دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہی ہو، لہذا غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے۔ تو انہیں فرما دیجئے میرے رب کی قسم، تم پر قیامت آئے گی، لتاتینکم، اور وہ ایسا عظیم پروردگار ہے کہ عالم الغیب، جو چیزیں تمہارے علم میں نہیں ہیں یا تمہارے علم کی رسائی سے بالاتر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ غیب کیا ہوتا ہے؟ ما غاب عن الحواس، انسان کو جو حواس دیے گئے ہیں ان کی رسائی سے جو باہر ہو وہ غیب ہے۔ سننے کی قوت ہے، سن لی کوئی بات تو غائب نہ رہی۔ پڑھنا ایک طاقت ہے، کوئی چیز کہیں سے پڑھ لی، علم میں آ گئی، وہ غائب نہ رہی۔ چکھ کر، سونگھ کر، چھو کر محسوس کر لی، غائب نہیں۔ لیکن جو ان سب سے باہر ہے وہ سب غائب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی غائب نہیں ہے، عالم الغیب، جو تمہارے لیے ساری چیزیں تمہاری عقل سے، علم سے، ادراک سے چھپی ہوئی ہیں، اس کے لیے سب ہر وقت ظاہر ہیں۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، وہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ اس کے حال سے واقف ہے، بلکہ اس سے بھی آگے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس سے بھی چھوٹی چیز، یعنی جو بہت باریک ذرہ ہے، جو ٹوٹ نہیں سکتا، دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اسے ذرہ کہتے ہیں کہ جب ٹوٹتے 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 اتنا چھوٹا ہو جائے کہ آگے توڑنا ممکن نہ رہے، اسے ذرہ کہتے ہیں۔ فرمایا اس ذرے کے اندر بھی کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وہ جو باریک ترین ذرہ نکلتا ہے، جو توڑا ہے، اس کے اندر بھی ایک عالم آباد ہے، اس میں بھی مثبت منفی برقیات بھی ہیں اور اس میں حیات بھی ہے، وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس سے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز، یہ ساری چیزیں الا فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوح محفوظ میں درج ہیں۔ علم الہی کی بات نہیں، لوح محفوظ بھی تو اس کی مخلوق ہے اور ایک کتاب ہے جس میں کائنات کا سارا نظام اور ساری چیزیں درج ہیں،
تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو لوح محفوظ میں درج ہے، علم الہی تو ناپیدا کنار ہے، اس کی شان کے مطابق ہے۔ یہ تو ایک کتاب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے دفتر میں رکھی ہوئی، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، حفاظت میں لی گئی کتاب۔ تو یہ اس میں سارا درج ہے بھئی، یہ ساری چیزیں تو لوح محفوظ، ایک مخلوق بھی انہیں تو جانتی ہے، اللہ کی ایک کتاب لوح محفوظ بھی ان سب سے واقف ہے۔ اللہ کا علم تو بہت بے شمار، بے پناہ، بے حد و حساب ہے۔ اب ان باتوں کو جس نے سمجھا، اس حقیقت کو جس نے جان لیا، یہ کائنات اللہ کی ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ میرا گھر ہے، میری اولاد ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس زمینیں ہیں، میرے پاس دولت ہے، اس کی ہے، میں امین ہوں۔ اولاد دی ہے الحمدللہ، جب چاہے لے لے، اس کا مال ہے۔ مال و دولت دیا ہے الحمدللہ، جب چاہے لے لے، اس کا مال ہے۔ پھر میں یاد رکھوں کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں، اللہ کا، اور اس کا مجھے حساب دینا ہے۔ اس کی مرضی، جہاں اجازت ہو وہاں خرچ کروں، جہاں نہیں ہو نہ کروں۔ تو فرمایا ان حقائق کو جنہوں نے پا لیا وہی ایمان والے ہیں۔ ایمان اسی بات کو کہتے ہیں کہ عظمت الہی اور مخلوق اور خالق کے تعلقات پہ یقین آ جائے، آخرت کا بھی یقین ہو، نتائج پہ بھی یقین ہو، نبوت پہ ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پہ یقین ہو، موت و حیات، حساب و کتاب، حیات بعد الموت، قیام قیامت، یہ یقین ہو، یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو جن کو یہ نصیب ہے وہ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں۔ اور فرمایا یہ سارا نظام اس لیے بنایا کہ میرے بندے مجھ پہ ایمان لائیں گے، میری اطاعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ تو کائنات کوئی چیز نہیں، اصل انعام تو پھر انہیں میں اس زندگی کے بعد جب دوسری زندگی میں آئیں گے تب نصیب ہوگا۔ یہ یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت کے بعد انعامات کا اور بخشش کا سلسلہ تو اس نئی زندگی میں شروع ہوگا۔ انہیں بہت مراتب سے، بہت انعامات سے، بہت درجات سے نوازا جائے گا۔ اور اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ان حقائق کو یقیناً جان لیں گے وہ ایماندار ہوں گے۔ پھر اگر ان سے بتقاضائے بشریت یا نفس کے دھوکے سے یا شیطان کے بہکانے سے کوئی کمی کمزوری رہ گئی، خطا ہو گئی، تو میری بارگاہ میں آئیں گے تو مجھے بخشنے والا پائیں گے، ان کے لیے مغفرت ہوگی، بخشش ہوگی۔ ورزق کریم، اور مزے کا رزق تو انہیں یہاں آ کے نصیب ہوگا۔ ایسی زندگی، ایسا رزق جس کے ساتھ بیماری نہیں، ایسی دولت جس کے ساتھ غم اور فکر نہیں، ایسے گھر جن کی بربادی کا اندیشہ نہیں، ایسی صحت جس کی خرابی کا ڈر نہیں، یہ ساری نعمتیں تو یہاں آ کر ملیں گی انہیں۔ اب یہ حال تو مومنین کا ہو گیا۔ اللہ نے مومنین انہیں کہا ہے کہ ان حقائق کو، توحید باری، عظمت باری، مخلوق اور خالق کا تعلق کہ وہ واحد مالک ہے، نبی انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کا یقین، حیات بعد الموت، عذاب و ثواب، حساب و کتاب، جنہیں یہ یقین نصیب ہے۔ اور یقین انہیں نصیب ہے، فرماتے ہیں، جو اس کے مطابق چیزوں میں تصرف کرتے ہیں۔ تو ایمان عمل ہی کا نام ہے۔ ایمان ایک دعویٰ ہے، کوئی بھی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، دعوے ثابت تو ثبوت سے اور گواہوں اور شہادتوں سے ہوتے ہیں، تو عمل گواہ اور شہادتیں ہیں۔
اس دعوے سے گواہ مطابقت نہ کرے تو دعویٰ تو خارج ہو جاتا ہے. گواہ اور کہہ رہے ہیں، مدعی دعویٰ اور کیے بیٹھے. تو ہمارا دعویٰ اسلام کا ہے، ہمارا کردار اس کی شہادت دے تو ہم ایماندار ہیں. کردار شہادت نہ دے تو اس دعوے کا کیا بنے گا، ثابت نہیں ہو سکے گا. فرمایا کچھ لوگ ہیں والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے احکام کو عاجز کر دینا چاہتے ہیں، روک دینا چاہتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت بڑی بات ہے، بہت سخت بات، جگر کو کاٹ دیتی ہے یہ بات. فرمایا جو لوگ میری اطاعت نہیں کرتے وہ میرے احکام کو ناکارہ کر دینا چاہتے ہیں، روک دینا چاہتے ہیں، معاجزین، عاجز کر دینا چاہتے ہیں. گناہ کا اور اللہ کی نافرمانی کا یہ پہلو بہت دردناک. گناہ ویسے بھی بڑی زیادتی ہے کہ اللہ کریم کا حکم نہ مانا جائے. حکم عدولی ہی گناہ ہے، حکم نہ ماننا گناہ ہے. اور اس رب کریم کا جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام نعمتیں دے رہا، اور ہم وقت جس کے قبضے قدرت میں، ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ جس کے قبضے قدرت میں، ہم اس کا حکم بھی نہ مانیں. لیکن نہ ماننا، کئی دفعہ یہ بات ہوئی کہ گناہوں کی فہرستیں، جی گناہ صغیرہ بھی ہوتا ہے، چھوٹا ہے، کبیرہ بڑا گناہ ہے، یہ صغیرہ ہیں، یہ کبیرہ ہیں. پھر علماء لکھتے ہیں کہ گناہ دراصل سارے کبیرہ ہوتے ہیں اگر یہ دیکھا جائے کہ نافرمانی کس کی. لیکن یہاں تو معاملہ اس آیہ کریمہ میں تو اور سیریس ہو گیا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ یہ میری نافرمانی پہ بس کر رہے ہیں، یہ تو میرے احکام کو عاجز کر دینا چاہتے ہیں، میرے حکم کو رلا دینا چاہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رکھنا چاہتے. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے حکم کے خلاف کریں گے. اولئک لہم عذاب من رجز علیم. فرمایا میں نے مہلت دی ہے، زندگی دی ہے، ہمہ وقت تم میرے دست قدرت میں ہو، میری گرفت میں ہو. تمہارا کھانا پینا، سونا جاگنا، تمہارا ایک ایک ذرہ وجود کا میرے دست قدرت میں ہے، ایک ایک باڈی سیل میرے قبضے قدرت میں ہے. لیکن میں نے تمہیں مہلت دی ہے تب تک تمہارے پاس، اور کتنا کریم ہے، مرنے تک توبہ کی تو بھی مہلت دے رکھی ہے. جب توبہ کر لو سب معاف کر دوں گا، جب واپس آ جاؤ سب معاف کر. لیکن بغیر توبہ کے مر گئے تو فرمایا پھر آخرت کی سزائیں بڑی دردناک ہیں، بہت تکلیف دہ ہیں، بہت مشکل ہیں، تم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو عاجز کر دیں، کوئی حیثیت نہ رہے ان کی، انہیں ناکارہ کر دیں. فرمایا کہاں جائیں گے؟ واپس میری بارگاہ میں آئیں گے، اور یہاں ان کے لیے نہ صرف عذاب بلکہ من رجز علیم، بہت تکلیف دے، بڑے درد دینے والا، بڑے دکھ دینے والا عذاب. ابتدائے آفرینش سے
دنیا پہ جب نوع انسانی نے قدم رکھا تو سب سے پہلا قدم آدم علیہ السلام کا تھا، جو ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے والد۔ فرمایا میں نے پہلے انسان کو بھی نبی بنایا اور اس پر وحی نازل فرمائی اور اسے ان حقائق سے آگاہ فرمایا۔ تب سے بعثت آقا نامدار تک جہاں جہاں انسانیت پھیلتی رہی، نبی مبعوث ہوتے رہے، اقوام عالم میں اللہ کا پیغام اور یہ حقائق پہنچاتے رہے، تاکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ساری کائنات اور سارے زمانوں کے لیے مبعوث ہوئے، اور آپ کا دیا ہوا پیغام آپ کے زمانے اطہر مبارک سے لے کر آج تک روئے زمین پہ بیان ہو رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ پھیلایا جاتا رہے گا، بتایا جاتا رہے گا، یہ پیغام مسلسل چلتا رہے گا۔ تو میں نے انسان پر علم کے دروازے کھول دیے، اور جن لوگوں نے اس علم سے کچھ حصہ حاصل کیا ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، پہلی امتوں میں بھی جن میں کچھ علم جنہوں نے حاصل کیا ہے، اور اس امت میں بھی جس نے کچھ معلومات حاصل کی ہیں، کچھ علم حاصل کیا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ علم ہے کیا۔ ہمیں بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ کتابیں پڑھ لینا، باتیں سن لینا، تجربے سے جان لینا علم ہے۔ نہیں، یہ علم نہیں ہوتا، یہ خبر ہوتی ہے۔ علم اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی چیز کو جان کر وہ کیفیت اپنائی جائے، اسے علم کہتے ہیں۔ جیسے اب یہ عذاب کی آیت تھی، تو اس سے دل پر لرزہ طاری ہو اور بندہ نافرمانی سے باز آ جائے تو یہ علم ہے۔ اس نے ساری تفسیر بھی سن لی لیکن گناہ کرتا جا رہا ہے تو اس کے پاس خبر ہے، علم نہیں ہے۔ معلومات میں تو آ گئی نا اس کے، تو اس کے پاس خبر ہے اس بات کی، علم نہیں ہے۔ جس نے عذاب الہی کی بات سن کر توبہ کر لی، رجوع اللہ کر لیا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، اس کے پاس علم ہے۔ یہ کیفیت کا آنا علم ہے، اور محض دماغ میں جمع ہو جانا، کوئی کیفیت نہ بننا، یہ خبر ہے۔ دماغ اخبار کا خزانہ ہے، وہاں خبریں جمع ہوتی رہتی۔ تو فرمایا جن کے پاس صرف خبر نہ ہو، علم ہو، وہ بالکل یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پروردگار کی طرف سے جو کچھ بھیجا گیا یہ حق ہے۔ شرط علم ہے۔ وہ پہلی امتوں کے عالم ہوں، اس امت کے لوگ ہوں جن کے پاس علم ہے، انہیں یقیناً پتہ چل جاتا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے یہ حق ہے، اور یہی حق ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اسلام پر یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اہل مغرب کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہیز دا مناپلی آن دا ٹروتھ، یعنی اسلام کہتا ہے کہ سچائی صرف وہی ہے جو میرے اندر ہے، سچائی مجھی میں ہے، میرے باہر سچائی نہیں ہے۔ یہ مناپلی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ساری سچائی صرف اسلام میں ہے۔ اسلام کے باہر آپ کو سچائی نہیں ملتی، حق نہیں ملتا۔ افسانے ہیں، حکایات ہیں، روایات ہیں، حقائق نہیں ہے، حقیقتیں نہیں ہیں۔ اسلام کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی سچ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پکی بات، اللہ اور بندے کے تعلق کی بات صرف اسلام۔
باقی افسانے ہیں۔ تو جنہیں کوئی حصہ علم سے نصیب ہوا ہے، یعنی بات کو سنا سمجھا اور اس کی کیفیات دل پر وارد ہوئی، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ حق ہے، اور وہ ایسا حق ہے یہدی الی صراط العزیز الحمید، وہ اللہ جو غالب ہے، جو سب اچھائیوں سب خوبیوں کا مالک ہے، اس کی بارگاہ کی طرف رہنمائی کرتی۔ وہ اس مشت غبار کو بارگاہ الوہیت میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اسے مانا جائے، قبول کیا جائے، جانا جائے، مانا جائے، عمل کیا جائے، تو اس مشت غبار کو بارگاہ الوہیت میں پہنچا دیتا ہے۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ فرمایا کفار بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی آئے آپ کو وہ بندہ دکھائیں، ایسے بندے کے بارے آپ کو بتائیں جو کہتے ہیں جب تم خاک ہو جاؤ گے، مزق تم کل ممزق، گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاؤ گے، ذرات میں تبدیل ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تمہیں پھر نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ یعنی کفار کو یہ بڑا محال لگتا ہے کہ جب گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، خاک اڑ جائے گی، کوئی کہیں ذرات بکھر جائیں گے، کسی کو درندے کھا گئے ان کے وجود کا حصہ بن گیا، کوئی مچھلیوں کی خوراک بن گیا، کوئی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا، کوئی زمین میں دفن ہوا، مٹی کی خوراک بن گیا، تو یہ سارے منتشر ہو گئے، ذرات بکھر گئے، آخر ہڈیاں بھی گل سڑ گئیں، ریزہ ریزہ ہو گئیں، تو پھر یہ چیزیں کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ کہتے ہیں آؤ تمہیں وہ بندہ دکھائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ اب اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے کہ ایک ایک ذرے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ کیا سے کیا بن کر کہاں پہنچتا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو بھئی مر کر اتنے ذرات نہیں بکھر سکتے جتنے پیدا ہونے سے پہلے دنیا میں بکھرے ہو۔ کہاں سے غذائیں اور خوراک اور دوائیں کہاں سے آتی ہیں جو ہم لوگ کھاتے ہیں، تو وہ ذرات ہمارے وجود کا حصہ بنتے ہیں۔ مر کر تو شاید اتنا نہیں بکھر سکتے۔ تو جس نے پہلی دفعہ ذرات کو انسان بنا دیا وہ پھر نہیں بنا سکتا۔ لیکن فرمایا یہ کافر ہے نا، کفر ایک تاریکی ہے، ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے جو علم سے بے بہرا رکھتا ہے۔ اور بڑی حیرت سے کہتے ہیں آئے جی آپ کو وہ بندہ دکھائیں جو کہتے ہیں تم مر کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ پھر کہتے کیا ہیں؟ افطرا علی اللہ کذبا، یہ بندہ یا تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر۔ بھئی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور پھر کافر بھی ہیں، کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ قال الذین کفروا، کافر یہ کہتے ہیں هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس بندے کے بارے بتائیں جو کہتے ہیں جب تم ذرات میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں پیدا کیا جائے گا۔
اور کہتے ہیں افطرا اللہ کذبا، اس بندے یہ بندہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ یار اللہ کو تو مانتے ہیں، پھر کافر کیوں؟ یہی سوال سمجھنے کا ہے۔ اللہ کو ماننا عقل کی مجبوری ہے۔ یہ ساری صنعت، یہ ساری کائنات سوال کرتی ہے اسے کس نے بنایا، اسے کس نے بنایا، اسے کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا۔ ایک ہستی پر جا کر رک جاتے ہیں سوال کہ اس نے سب کو بنایا اور اسے کسی نے نہیں بنایا، یہ اپنی ذات میں خود ہے، اسی کو اللہ ماننا پڑتا ہے، ورنہ تو یہ سوال ختم ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کو کس نے بنایا، اس کو چلتا جائے گا تسلسل۔ تو کافر بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ مانتے اپنے طریقے سے، اس لیے وہ مان کر بھی کافر ہیں۔ اللہ کو ماننا جیسا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں ویسا ماننا ایمان ہے، ورنہ کفر۔ یوں تو اکثر کافر مانتے ہیں اللہ کو، عقل کی مجبوری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ان کی قوم کے لوگوں نے سازش کی اور انہوں نے بالآخر کہا کہ بھئی ویسے تو مشکل ہے، ایسا کرو کہ ہر قبیلے میں سے کچھ نوجوان لے کر رات کو چھاپا مار کر صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں، اور پھر صبح ان سے کہیں گے کہ یہ لوگ تو جہاں تھے ہی نہیں، گاؤں میں شہر میں ہی نہیں تھے، یہ تو باہر گئے ہوئے تھے، تو اتنے قبیلوں سے کون بدلہ لے گا۔ اس مشورے پر بھی وہ کہتے تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاؤ کہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب ساتھ دے۔ تو گویا نبی کے قتل کا سامان کر رہے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہیں، یا اللہ تجھے مانتے ہیں اور پھر کافر ہیں؟ فرمایا یہ اپنی مرضی سے مانتے ہیں، انہوں نے خود باتیں گھڑ کر میری طرف منسوب کر رکھی ہیں۔ جیسا میں ہوں ویسا ماننا چاہیے، اور جیسا میں ہوں یہ منوانا انبیاء کا کام ہے۔ نبی وہ ہستی ہے جسے حقیقی معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور جیسی اس کی شان ہے ایسا وہ تعلیم فرماتا ہے، لہذا اللہ کو ایسا مانا جائے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، تب مسلمان ہے، ورنہ میں اللہ کو ماننے سے اسلام نہیں آتا، اب اپنی مرضی سے کوئی مانتا رہے۔ تو یہ کافر بھی کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا، یار یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، ام بھی جنہ، یا پھر اس پر کسی جن کا اثر ہے، اس نے اس کا دماغ مختل کر دیا ہے اور ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ فرمایا ان کی مصیبت، ان کی بیماری، اس ساری گمراہی کا سبب یہ ہے کہ لا یؤمنون بالآخرہ، انہیں آخرت پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں۔ الا اللہ، ہم جب بھی کوئی بات، کوئی کام خلاف شریعت کرتے ہیں، ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں، کیا ہمیں آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کا جواب بھی دینا ہوگا اور اس کی سزا بھی بھگتنا ہوگی؟ یہ ہوتا ہے؟ اگر یہ ہو تو بندہ گناہ نہ کرے۔ گناہ کا فلسفہ یہ ہے کہ اس سے آخرت کا یقین بندے سے اٹھ جاتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے۔ جب کسی ظالم، کسی برے بندے کی بات ہوتی تھی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے، تو آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں سے آخرت کا یقین اٹھ گیا، انہیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اکثر ساتھیوں نے سنا ہوگا حضرت یہی فرمایا۔ گناہ کی بنیاد یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے
لا یؤمن بل الذین لا یؤمنون جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لائے وہ نبی کو کیا مانیں گے اور نبوت کی شان اور عظمت کو کیا جانیں گے اور وحی الہی کی عظمت کو کیا جانیں گے اور کتاب الہی کی صداقت کب پائیں گے؟ اس سارے کی بنیاد تو آخرت کے یقین پر ہے، اس بات پر ہے کہ ہمیں واپس بارگاہ الوہیت میں حاضر ہونا ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنے سارے عقائد و نظریات اور خیالات سے لے کر اعمال و کردار تک کا جواب دینا ہے۔ یہ بات بندے کو توفیق دیتی ہے نیکی کی اور برائی سے بچنے کی۔ جب ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اسے عذاب ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا۔ فی العذاب وہ دنیا میں بھی جلتے رہتے ہیں، نظر نہ آنے والی بے چینی کی آگ انہیں جلائے رکھتی ہے، مختلف خوف ان پر چھائے رہتے ہیں، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، پکڑے نہ جائیں، جیل نہ چلے جائیں، مارے نہ جائیں، کوئی قتل نہ کر دے، یہ نہ ہو جائے، وہ بیماری نہ لگ جائے، یہ نہ لگ جائے، یہ پیسے نہ چھن جائیں، یہ دولت نہ چھن جائے، یہ چوری نہ ہو جائے۔ دنیا میں بھی لرزاں اور ترساں اور عذاب میں رہتے ہیں، مصیبتوں میں رہتے ہیں، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا۔ والدلال البعید، اور جو آخرت سے بے فکر ہوتا ہے اور جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی زندگی دیکھ لو، وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، الٹی باتیں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ لوگ اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے آگے پیچھے پر غور نہیں کرتے۔ یہ جس زمین پہ بستے ہیں کبھی اس پہ انہوں نے غور نہیں کیا۔ میں اگلے دن کہیں پڑھ رہا تھا، کوئی امریکن جسے خلا میں بھیجا گیا تو اس کا بیان تھا کہ میں تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن جب مجھے خلا میں بھیجا گیا اور میں خلا کی وسعتوں سے میں نے زمین کو دیکھا تو ایک گیند جیسا فضا میں تیر رہا ہے، کہیں کوئی اسے سپورٹ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا بھئی اس پہ ہم اتنی کائنات آباد کیوں ہیں اور یہ خلا میں تیر رہی ہے، کوئی اس کا بنانے والا اور یہاں تھام کے رکھنے والا ہے تو یہ چل رہی ہے، ورنہ یہ اپنے آپ تو اس طرح خلا میں کیسے تیر سکتی؟ مجھے وہاں یقین ہو گیا کہ اللہ اس کے بنانے اور اس کو قائم رکھنے والا ہے، ورنہ اس کا تو کوئی سرا پیر ہی نہیں، کسی طرف آسرا نہیں، کوئی اس کے ساتھ رسی نہیں کہ اس سے لٹک رہی ہو، کوئی نیچے پلر تھم نہیں، کچھ بھی نہیں، ویسے ہی خلا میں تیر رہی ہو۔ اتنی مخلوق، اتنی کائنات، اتنی چیزیں، اتنے جہاز، اتنے بحری جہاز، اتنے ہوائی جہاز، اتنی ٹرینیں، بسیں، کاریں اسی پہ دوڑ رہی ہیں اور یہ اس کا خود کو آگا پیچھا ہی نہیں۔ کیونکہ خلا سے میں نے زمین کو خلا میں تیرتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے بنانے والے نے اسے تھام رکھا۔ وہ بات یہاں ارشاد ہو رہی ہے، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے، یہ کس زمین پہ بس رہے، یہ کس آسمان کے نیچے آباد ہے۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم زمین کو نرم کر دیں اور یہ زمین میں دھنستے چلے جائیں، اگر ہم چاہیں تو اسی زمین کو دلدل بنا دیں اور یہ اسی میں غرق ہو کر مر جائے۔ کیا زمین کے ٹکڑوں پہ دلدل بن نہیں جاتی؟ پھر اس میں چیزیں، جانور، انسان غرق ہو کر گل سڑ نہیں جاتے؟
تو ہم چاہیں تو ان کی بڑی بڑی آبادیوں کو غرق کر دے، زمین میں دھنسا دے. ہم چاہیں اور نسکت علیہم کے صفا، یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں، پھر انہیں کون بچائے گا؟ بھئی دوسری تیسری منزل سے چیز گرے تو وہ گولی سے زیادہ سخت ہو جاتی. وہ کہاں آسمان ہے، اس کی بلندیوں سے اس کے ٹکڑے ٹوٹ کر گرے تو زمین کا، دنیا کا، مخلوق کا کیا حشر ہو جائے. انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ زمین کو کس نے تھام رکھا ہے جس پہ تم آباد ہو؟ اس میں کون زرخیزیاں اور زندگی کے ذرائع اور تمہاری حیات کے وسائل پیدا کر رہا ہے؟ یہ کیسی زمین ہے، زندوں کے لیے بھی کافی ہے، مردوں کے لیے بھی کافی ہے، ہر ایک کو سنبھالا ہوا ہے. اگر ہم اس میں تمہیں دھنسا دیں تو پھر یہ کیسی چھت ہے، بلا بغیر دیواروں کے، بغیر ستونوں کے، ہر طرف سے محیط ہے، سر پہ کھڑی ہے. اگر یہ چھت توڑ کر گرا دیں تو کیا کر لو؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں. اور تسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کے ٹکڑے توڑ کر گرا دیں. ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب. اس ساری بات میں، اس سارے بیان میں، ان ساری باتوں میں ان بندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو وہ بندے ہیں جو میری طرف رجوع کرتے ہیں، جنہیں میرے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، جو میری عظمت کے قائل ہیں، جنہوں نے میرے نبی کا دامن تھام رکھا ہے. ان کا شعور سلامت ہے، انہیں ان باتوں میں بڑے دلائل ملیں گے. اور جو محروم ہے عظمت رسالت سے، حقیقت کتاب سے، حقائق کے باری تعالیٰ کے اوصاف سے، ذات سے واقف ہی نہیں ہے، ان کے لیے کسی چیز کا کیا فائدہ. فرمایا یہ جتنا قصہ بیان ہوا، یہ کتنی باتیں کی گئیں اور کتنے عجیب و غریب دلائل دیے گئے، لیکن سمجھ انہی کو آئے گی جن کے دلوں میں انابت ہے، رجوع اللہ ہے، جن کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قائم ہے، جن نے دامن نبوت کو تھام رکھا ہے. عبد منیب کون ہے؟ جو رجوع اللہ کیسا کرے گا؟ اللہ کا تو پتہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں اور اللہ سے امید کرم رکھتے ہیں، ان کو باتوں کی سمجھ آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا.
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔